الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. روز قیامت جب جنت والے جنت چلے جائیں گے اور دوزخ والے دوزخ میں ہمیشہ کے لیے بڑے مجرم تو کافر ہوں گے، اور عام ایمان والے جنہوں نے اپنی زندگی کو گناہوں میں ضائع کر ڈالا اور ان کے برے اعمال کے ترازو اس دن باری ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بخشش کا کوئی فیصلہ نہیں سنایا، تو وہ بھی دوزخ جائیں گے شوروں میں. جنتیوں کو دوزخی لوگ نظر آئیں گے، ان کا نظارہ کر سکیں گے، پہچان بھی وہاں ایک دوسرے کو پہچانیں گے بھی کہ یہ فلاں آدمی ہے، میرے ساتھ محلے میں تھا، رشتہ دار تھا، جان پہچان تھی. آپس میں گفتگو بھی کریں گے جنتی اور دوزخی لوگ، اور کبھی کبھی جنت والے ایک دوسرے سے کہیں گے کہ چلو چلتے ہیں دوزخ کے سیر کرنے کے لیے. سورہ صافات میں اس کی تفصیل ہے. دوزخی لوگ جب جنتیوں کو نعمتوں میں عزت کے ساتھ، سکون اور آرام کے ساتھ دیکھیں گے، ان کا حسرت اور افسوس بڑھے گا. یہ دیکھنا ہی ان کے لیے عذاب ہے. اور اہل جنت اہل دوزخ کو برے حال میں دیکھ کر تو اپنے رب کے احسانات کا احساس اور نعمتوں پر شکر، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور رحمت کا مزید احسان اور مزید شکر ادا کریں گے. تو اس دن مختلف طرفوں سے، مختلف سائیڈوں سے آواز ہوں گے، ایک دوسرے کو پکاریں گے. اس لیے قیامت کا ایک نام یوم التناد ہے، چیخ و پکار کے دن ہے، آوازوں کے دن ہے. تو ان آیاتوں میں ایک مکالمہ دوزخیوں کا اور جنتیوں کا ہے. دوزخی لوگ آواز دیں گے، قرآن نے اس آواز کو ذکر کیا اور سب کچھ قرآن کریم نے صاف صاف سنایا تاکہ کسی کا کوئی شبہ باقی نہ رہے کہ مجھے اس چیخ و پکار کا پتہ ہی نہیں تھا، مجھے تو اس سخت ترین قسم کے عذاب کا اور تکالیف کا کوئی احساس ہی نہ تھا. اور ان آیات کے حقیقت کا پتہ یہ اس دن چلے گا. اہل جنت کو جنت والے آیاتوں کا صحیح معنوں میں احساس جنت میں ہوگا، اور اہل دوزخ کو دوزخ والی آیاتوں کا صحیح احساس وہ دوزخ میں ہوگا. کسی بھی آیات کا جب تک اس کا پورا مصداق
اور وہ مکمل کیفیت جس کے لیے آیات نازل ہے، جب تک بندہ اس کیفیت میں نہ ہو وہ آیات کو صحیح سمجھ نہیں سکتا۔ اب جیسے جہاد کے آیتیں ہیں، تو میں یہاں منبر پر بیٹھ کر تمہیں جہاد کے 100 آیتیں سنا دوں تو اس میں وہ اثر نہیں ہوگا کہ جب کوئی جیسے ابو عبیدہ جو القسام کا ترجمان ہے اور بہترین ترجمان ہے، اللہ ان کی زندگی میں برکت ڈال، تو جب وہ غزہ سے مجاہدین کے ترجمانی کرتے ہوئے اور اسرائیل پر اللہ کے دشمنوں کے خلاف بیان دیتے ہوئے جب وہ کسی جہاد کے آیات کو پڑھتے ہیں کہ ان جندنا لهم الغالبون ان اللہ علی نصرهم لقدیر فشرد بهم من خلفهم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنین۔ تو اس مقام پر ایک آیات کا جو اثر ہوتا ہے وہ منبر پر اور مسجد میں 100 آیاتوں کا نہیں ہو، وہ آیات ہی اس مقام کے لیے نازل ہے۔ اس لیے سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے آیتوں کے مصداق کا قسم اٹھا کے فلا اقسم بمواقع النجوم، میں اللہ قسم اٹھاتا ہوں قرآن کریم کے ان ٹکڑوں کا جو اپنے مصداقات پر فٹ آتے ہیں۔ ایک معنی مفسرین کرتے ہیں قرآن کریم کے نجوم معنی قرآن کے حصے، ان کے مقامات اور ان کے مواقع کے قسم کہ بندہ جب اس مقام پہ آیات کو سنتا ہے تو دل میں جگہ بنا لیتا ہے، وہ مقام اور وہ مصداق گواہ ہے کہ انہ لقرآن کریم، یہ معمولی کتاب نہیں۔ تو اسی طرح قرآن کریم کا بہت بڑا حصہ تو جنت میں سمجھ آئے گا اور بہت بڑا حصہ وہ دوزخ کو دیکھ کے سمجھ آئے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اس آیات میں اہل دوزخ دوزخیوں کے حالات کا ذکر ہے اور وہ پکار پکار کے اہل جنت سے کہیں گے وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، آواز دیں گے آگ والے جنتیوں کو ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، بہا دو ہم پر پانی کا کچھ حصہ، تھوڑا سا پانی، یا وہ جو اللہ نے تمہیں رزق دیا، جنت کے رزق سے کچھ رزق ہمیں دے یا تھوڑا سا پانی۔ ایک نیک عالم سے کسی نے کہا کہ میں کوئی نیک کام کرنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ کوئی بلائی، کوئی نیک کام۔ تو اس نے فرمایا اللہ کے بندوں کو وہ چیز دو کہ جب دوزخی مانگیں گے تو انہیں نہیں ملے گا، اور وہ پانی ہے، یعنی جہاں پانی نہیں وہاں پانی کا انتظام کرو، کنواں نہیں تو کنواں بنا لو، لوگ پانی کے لیے پریشان ہے تو آپ اس کا انتظام کر دو۔ اہل دوزخ مانگیں گے پانی، لیکن ان کو جواب کیا دیا جائے گا؟ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، کہیں گے جنت والے پکی بات ہے اللہ نے یہ دونوں حرام کر ڈالا ہے کافرین پر۔ یہ پانی جنت کا یہ تو حرام ہے کفار کے لیے، تو ہم دنیا میں اللہ کے حکم کے پابند تھے، ہم اس کو دے دیتے جس سے رب راضی ہوتا۔ مومن کے شان یہ ہے اعطى للہ ومنع للہ، وہ وہاں دیتا ہے جہاں رب خوش ہوتا ہے، تو یہاں ہم تم لوگوں کو کیسے دے سکتے؟ یہ تو حرام ہے، اور طبعاً بھی حرام ہے۔ اگر ہم دے بھی دے تو وہ تمہارے منہ تک پہنچ کے وہ خود بخود آگ بن جائے گا، تو فائدہ ہی نہیں۔ کافر کون ہے؟ برے لوگ کون ہے جو دوزخ کے حقدار ہے؟ تو ان کے وضاحت ہے الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا
وغرتهم الحیات الدنیا، وہ لوگ ہیں کافر جنہوں نے اپنے دین اور اپنے طرز زندگی کو لہو لعب بنایا۔ کافر وہ ہے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل کود سمجھا۔ دین کیا ہوتا ہے؟ یہ سب کچھ سمجھنے کی چیزیں ہیں، ان کے بارے میں سوالات ہوں گے۔ ما دینوں کا، قبر میں پہنچتے ہی پہلا سوال ہے رب کے بارے میں بتاؤ، نبی کے بارے میں بتاؤ، اور اپنے دین کے بارے میں بتاؤ۔ تم کس دین پر عمل کر کے آئے ہو؟ تو دین مانا طرز زندگی۔ بندہ جس طرز پر، جس طریقے پر زندگی کو پسند کرتا ہے وہ اس کا دین ہے۔ وہ اگر یورپ اور مغربی طرز ان کے اداؤں کو پسند کرتا ہے تو وہ اس کا دین ہے۔ وہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کو سامنے رکھ کے اسی زندگی کو اپنے لیے پسند کرتا ہے تو یہی اس بندے کا دین ہے، لیکن وہ صحیح دین ہے، دین اسلام ہے، اور باقی ادیان، باقی طریقے وہ باطل ہیں۔ تو ان لوگوں نے اپنے طرز زندگی یعنی اپنے زندگی کے مقصد لہو لعب بنایا، کھیل کود۔ تو اس کا ایک معنی یہ ہے کہ ان کی زندگی بس یہی تھے کہ دل بہلانے کے لیے کچھ ملے، سکون دل کو کیسے ملے، راحت بس کیسے آئے، انہی چیزوں کے پیچھے پڑے تھے، مال دولت۔ اور ایک معنی لہو لعب دنیا ہی ہے، انما الحیات الدنیا لعب ولہو۔ تو ان کا مقصد، زندگی کا مقصد زندگی بس دنیا۔ اور ایک معنی یہ کہ وہ دین کو سمجھے بغیر فضولیات کو دین سمجھ بیٹھے تھے۔ وہ دین نہ تھا، انہوں نے دین بنایا تھا۔ اور دین وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ علیہ السلام کے بعد صحابہ کرام، تابعین کی زندگی میں جو کچھ دین تھا وہی دین ہے۔ تو کتنے بے خبر لوگ ہیں، ان کا بیچاروں کا دین کیا ہوتا ہے؟ صبح 10 منٹ کے لیے قوالی سنے، بس نماز، عبادات، تمام چیزوں سے بے خبر ہے، کلمہ کے معنی تک پتہ نہیں، بس 10 منٹ سائیکل پر یا دکان میں قوالی لگا دے تو گویا کہ اس نے بڑا کام کیا۔ عرس ہے، میلاد ہے، چند خاص اعمال ہے، یہی ان کا دین ہے۔ ماتم ہے، جلسے ہے، جلوس ہے، یہی ان کا دین ہے۔ بلکہ شرعی مفہومات تک بدل ڈالا۔ مغربی جمہوریت ہے اور اپنے حق کے لیے نکلو، بس یہی ان کا جہاد ہے۔ پیغمبر کا جہاد تو یہ نہ تھا۔ جہاد تو اپنے حق کے لیے نہیں، جہاد تو اپنے مقصد کے لیے ہوتا ہے، وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ حق کے لیے لڑے، آواز لگا دے، وہ الگ چیز ہے، لیکن دین کا مفہوم نہ بدلے۔ جس چیز کو پیغمبر نے جہاد کہا وہی جہاد ہے، جس عمل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین قرار دیا وہی دین ہے۔ تو یہ کفار کی علامت ہے جو اپنے دین کو لہو لعب، فضولیات کو دین سمجھتے ہیں، خواہش پرستی کو دین سمجھتے ہیں۔ اور یہ کیوں ایسے غفلت میں پڑے کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے وغرتہم الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی نے ان کو غفلت میں ڈالا ہے۔ ان کو اگلے جہان کا فکر نہیں ہے، قیامت کے بارے میں سنجیدہ اور محتاط نہیں ہے، اس لیے غیر سنجیدہ آدمی وہ بے پرواہ ہو کے عمل کرتا ہے۔ سنجیدہ ہو جس معاملے میں کوئی بندہ، وہ پوچھ پوچھ کے چلتا ہے۔ تو ان کو دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈالا ہے۔ اور مشہور ہے، ایک بادشاہ نے کسی آدمی سے کہا کہ زاہد، دنیا سے بے رغبت کو زاہد کہا جاتا ہے، یعنی کم چیز پہ صبر کرنے والا زاہد ہوتا ہے۔ تو ان سے پوچھا زاہد کون ہے؟ تو وہ کہنے لگا زاہد تو آپ ہے، سب سے بڑا زاہد آپ ہے۔
اس لیے کہ آپ بس معمولی دنیا پر راضی ہے، حرام ہو حلال ہو بس مجھے دنیا ملے، عیش و عشرت، کوئی پریشانی کوئی تنگی نہ آئے، یہی کے حالات، یہی کے خوشی، یہی آپ کا مقصد ہے۔ اور اللہ نے آپ کے لیے جو بہت بڑا دسترخوان تیار کیا ہے اس سے آپ غافل ہے، پرواہ ہی نہیں۔ وغرتہم الحیات الدنیا، دنیاوی نعمتیں، دنیاوی سکون بھی ہمیشہ نہیں اور دنیاوی راحت بھی ہمیشہ نہیں۔ یہ جس کو غافل بنا دے وہ تباہ ہو گیا، اور کوئی دنیاوی راحتوں کو ٹھکرا کے اللہ تعالیٰ کے طرف قدم بڑھا دے تو یہ قدم مبارک قدم ہے، اور اس قدم کا قدر و قیمت ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں۔ اللہ